سپریم کورٹ میں 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس کی براہ راست سماعت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کسی طرف سے کوئی مداخلت قبول نہیں کروں گا. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ 76 سال سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی پارٹنرشپ ہے, یہ کلچر اب بھی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا, یہاں ایسا کوئی کلچر نہیں ہے. اگر کوئی دباؤ ہوتا جو میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا تو میں گھر چلا جاتا. عدالتی مداخلت اندر باہر ایجنسی سے میں سوشل میڈیا اور فیملی سے بھی ہو سکتی ہیں. میں اس عدالت کی تاریخ کا ذمہ دار نہیں, اپنے دور کا ذمہ دار ہوں. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ کچھ ججز کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا بچہ فلاں جگہ پڑھتا ہے. سچ بولنا ہمارا فرض ہے اور سچ بولنے والے ججز کے ساتھ کیا ہوا سب کے سامنے ہے. سول سپریمیسی نہ کبھی تھی نہ ہے, آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا ہے. 2017 والی حکومت بے بس تھی تو کیا آج کی حکومت بھی بے بس ہے؟ ہمیں احتساب سے گھبرانا نہیں چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمیں مداخلت کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنا ہوگی. آج ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا ورنہ بہت نقصان ہوگا. لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے کہا کہ عدلیہ میں مداخلت ایک کھلا راز ہے. اب ججز سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پورا کیس عدلیہ کی آزادی سے متعلق ہے. عدلیہ میں کسی کی بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. آج موقع ہے, ہم نے طے کرنا ہے کہ اندرونی طور اور بیرونی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کمرے میں کوئی سن نہ لے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کوئی سن تو نہیں رہا. یہ کیسا کلچر ہے جو چل رہا ہے؟ یہ کیسی ریاست ہے جہاں فون سننا بھی آسان نہیں؟ فون سنتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ٹیپ تو نہیں ہو رہا. ایک نظام بنانا ہے اور عدلیہ کو مضبوط کرنا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اگر 6 ججز کے ساتھ یہی ہو رہا ہے تو باقی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ شکایات کرنے والوں کو چھوڑیں, از خود نوٹس لینے پر سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ دیکھیں. 2 ججز کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ صرف مداخلت نہیں ہے. کیا عدلیہ کی آزادی ایسے ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے سپریم کورٹ کو اپنے دروازے بند کرنا ہوں گے. وہ ایجنسیز یا انفرادی افراد جو ججز یا ان کے اہل خانہ کی فون ٹیپنگ یا ویڈیو ریکارڈنگ میں ملوث ہیں, ان کی نشاندہی کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. ججز کی تجاویز اسٹیٹ ایجنسیز اگر ضلعی یا اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے امور میں مداخلت کریں یا بلیک میل کرے تو جج کو توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے. اگر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز خود توہین عدالت کی کارروائی نہیں چلاتے تو ہائی کورٹ کو رپورٹ کی جائے. ہائی کورٹ 5 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر فیصلہ کرے. IMF نے پاکستان کے لیے $1 ارب 10 کروڑ قرض کی منظوری دے دی. ایگزیکٹو بورڈ نے $3 ارب قرض پروگرام کے تحت آخری قسط کی منظوری دی. اعلامیے کے مطابق پاکستان نے دوسرا جائزہ کامیابی سے مکمل کیا اور قرض پروگرام کے اہداف کے حصول میں سنجیدہ کوششیں کی. قرض پروگرام کے بعد پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2% تک پہنچ رہی ہے. مہنگائی کی شرح بھی کم ہونا شروع ہو گئی. توقع ہے کہ مہنگائی کی شرح جون میں کم ہو کر 20% ہو جائے گی. زر مبادلہ کے ذخائر $4.5 ارب سے بڑھ کر $8 ارب ہو گئے. بے روزگاری کی شرح 8% رہنے کی توقع ہے. پاکستان کو IMF سے قرض کی رقم رواں ہفتے ملنے کا امکان. وزیر اعظم شہباز شریف کا IMF کی آخری قسط کے آج جاری ہونے پر اظہار اطمینان. کہا کہ آخری قسط ملنے سے پاکستان میں مزید معاشی استحکام آئے گا. پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں IMF سے یہ معاہدہ اہم ثابت ہوا. ملک کے معاشی تحفظ کے لیے مشکل فیصلے کیے. ان کے ثمرات معاشی استحکام کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں. پوری جان لڑائیں گے, پاکستان کو معاشی ترقی دلائیں گے. قرض لینا کامیابی نہیں, کامیابی اس دن ہوگی جس دن قرض سے نجات پائیں گے. نیب نے شاہد خاقان عباسی کو بے گناہ قرار دے دیا. احتساب عدالت نے LNG ریفرنس واپس لے لیا. عدالت نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سمیت تمام ملزمان کو کیس سے بری کر دیا. نیب کی جانب سے LNG کی خریداری کی مد میں قومی خزانے کو $21 ارب کا نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا تھا.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن کا نوٹس پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا۔ عدالت کا الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کے خدشے کے باعث میڈیکل چیک اپ کی درخواست نمٹا دی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ بشرا بی بی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا، درخواست نمٹا رہے ہیں۔ اسٹیٹ کونسل نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کے ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہیں، زہر کے کوئی اثرات نہیں پائے گئے۔ عدت نکاح کیس میں بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے سزا کے خلاف اپیلیں سننے والے سیشن جج پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ کمرہ عدالت میں کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے انصاف ملے گا، آپ یہ کیس ٹرانسفر کر دیں۔ جج نے کہا کہ کیریئر میں پہلی بار مجھ پر اعتراض عائد ہوا ہے، کل مجھے بھی قبر میں جانا ہے، آپ کو بھی، میرے لیے کرسی اہم نہیں، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ عدالت کسی کی ہمدردی میں چلی گئی؟ عدالت نے خاور مانیکا کی عدم اعتماد کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر کسانوں کا احتجاج، پولیس کا لاٹھی چارج، متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ کسانوں کا گندم کی خریداری شروع کرنے اور 3900 روپے من قیمت دینے کا مطالبہ۔ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن ارکان کی بھی احتجاج میں شرکت۔ کسانوں کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھ